قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین، الحمدللہ ہم حقوق العباد کے سلسلے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں ہم نے پچھلے جمعے والدین کے حقوق اور خاص کر کے والدہ کی شان بیان کی تھی، اور وقت کی قلت کی وجہ سے آج انشاءاللہ دوسرا حصہ اس کا بیان کریں گے۔ میرے دوستوں، اسلام ان رشتوں کی کیسی قدر سکھاتا ہے، اس کا خوبصورت پریکٹیکل تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، کیوں کہ ویسٹرن سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ والدین کی قدر اور عزت اور اپنے بڑوں کی عزت اور قدر اور ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہے؟ اور اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے مذہب میں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کار ہیں، ایک عمر تک پہنچتا ہے بچہ جس کا ایج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ والدین جتنے بھی آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں وہ سب سینئر سٹیزن یا سیپریٹ ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ڈے آف مدر یا ڈے آف فادر ہو تو وہ پھول لے کر اس کو پہنچانا فخر سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ والدین جانتے ہیں، والدین کوئی بھی ہو، باپ ماں کوئی بھی ہو، یاد رکھیے کوئی یہ فرق نہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے باپ کے جذبات الگ ہیں، والد کے جذبات الگ ہیں۔ ہر ایک قوم، ہر ایک مذہب کا اللہ نے فطرت یہ ایسی رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اولاد میرے قریب رہے، باپ چاہتا ہے، ماں چاہتی ہے کہ اولاد میرے قریب رہے، مجھ سے دور نہ رہے۔ اسے یہ کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بہت مال ہے تو یہ مجھے بنگلے میں آرائش نہیں، وہ جھوپڑی میں بھی رکھے لیکن ساتھ رہے۔ خدا گواہ، یہ آپ اپنے تجربے سے معلوم کریے گا، لیکن ان سے پوچھیں آپ جا کے نا، ویسٹرن والوں سے کہہ رہے تمہارا کیا ہے؟ بولا ہمارے لیے یہ پیڈس ہیں۔ آخر یہ دیکھتے ہیں آپ عمروں میں پیڈس بس اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اولاد ان کے دل میں وہی ہوتی ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں دے سکے، وہ سسٹم ہے ایسا کہ ہم نہیں رکھ سکتے یہ لوگ، لیکن الحمدللہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ سخت عذاب اور گناہ کا اندیہ سنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ میں نے پچھلی دفعہ تھوڑی تفصیل کی تھی نا، میں نے صرف اف پہ کی تھی نا، کہ اف کیا چیز ہے، باقی تو بات کی چھوڑ دیں آپ، کہ باقی جو معاملات ہیں بدتمیزی کرنا اور بدلحاظی کرنا اس کا تو عذاب ہی کیا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم نے کچھ والدہ کے بارے میں، ماں کی شان کے بارے میں کچھ تھوڑا بیان کیا تھا۔ آج ہم دوسرے حصے کے اندر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے توفیق دی تو والد یعنی باپ کی عزت، جو آج معاشرے میں میں بھی آپ جانتے ہیں، اب اتفاق سے میں بھی باپ ہوں اور آپ سارے باپ ہیں، اب وہ قدر نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ خدا گواہ، آج جتنے سالوں پیچھے جاتے رہیں گے نا، اللہ اکبر، وہ ڈکریز ہوتی آج تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے، آج تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ بچہ سمجھتا کچھ نہیں، بچہ یہ کہتا میں نے 3 وقت کا اس کو کھانا کھلا دیا اور اس کی دوائی لا کے دے دی، بس یہ میری عظمت ہے، میں والدین کا فرما بردار ہوں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے بڑی محبت سے، تھوڑا سا قرآن پاک میں تو بے شمار شانیں، اور حدیث کی روشنی میں جتنا وقت ہوا۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم ذکر کریں گے باپ کی شان۔ باپ کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں باپ کی شان کیا بیان کی ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے باپ کتنی شان والا ہے۔ ویسے تو آج ہم عام طور پہ اب مقرروں کی،
کلام پڑھنے والوں کی، نعت خوانوں کی زبان سے ایک ہی الفاظ ہوتا، ماں میری ماں، اور آنسو پہ آنسو اور رونے پہ رونا. دیکھتے نا، بے شک ماں کی عظمت قرآن پاک میں ہے. پچھلی دفعہ میں نے بہت ساری آیت کریمہ تلاوت کی. ایسا نہیں ہے کہ ماں کی عظمت نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ باپ کی عظمت نہیں ہے. اب سنو باپ کی عظمت قرآن پاک سے تو پتہ چلے آپ کو. ایک بات یاد رکھیے، اگر یہ جتنے نعت خوان سے پوچھو کہ جس ماں کی تم رو رو کے تعریفیں کر رہے ہو، خطیبوں بیانے کر رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ وہ ماں تو تمہارے لیے جنت ہے، اس ماں کی جنت کہاں ہے؟ اس سے سوال کرو. اگر وہ جنت اسے نہیں ملی تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ جنت والی عورت جو جنت دے رہی ہے، اللہ اس کی جنت، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے، تمہارا باپ ہے. اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، الوالد وسط الجنہ، دروازہ ہے سینٹر جنت کا باپ. اس کے بغیر وہ جنت میں جا نہیں سکتا، نہ جا سکتی اگر وہ بھی بدتمیز یا بد لحاظ یا بے ادب یا نافرمان ہوئی اس شوہر کی بیوی، تو اس کے حصے میں بھی جہنمی ہے. حقوق کے اندر انشاءاللہ کبھی آگے ذکر آئے گا ہمارے جمعوں میں، تو ہم دیکھیں گے کہ عورت اور مرد کے حقوق بھی معلوم ہے. تو دوستوں یہاں میں بات کر رہا ہوں باپ کا. باپ کی عظمت سنیں. اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے باپوں کے باپ، ذکر ہے خالی باپ، لیکن مفسرین نے باپوں کے باپ اس لیے کہا کہ کوئی شائبہ نہ ہو. باپوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں نے کیسے کی؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کیسے کی. کیا تمہیں علم ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحٍ، اللہ نے روح پھونکی، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. تو وہ کون تھے؟ باپ. اللہ کا فرمانا تمہارے باپ، تمہارے باپوں کے باپ کو میں نے تخلیق کیا. پھر اس کے سلسلے سے، اس کی وساطت سے، اس کے صدقے سے ساری اولادیں پیدا ہوئی. اور تم جو جس کو کہتے ہو ماں، سنو ماؤں کی ماں کون؟ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ہے کہ نہیں؟ سب ماؤں کی ماں بی بی حوا، اس کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے. تب بلند کون ہوا؟ وہ باپ ہوا نا. دیکھو قرآن یہاں یہ بتا رہا، دیکھو کتنی بڑی عظمت ہے اس باپ کی. میرے دوستوں بزرگوں کے جس کے ذریعے ساری اولادیں پیدا ہوں. اب قیامت تک باپ کی عظمت اللہ اکبر وہ بیان نہیں کر سکتا. اور یہاں مفسروں نے فرمایا باپ یہ نہیں ہے کہ کوئی دیندار ہو، باپ ایک کردار ہے، باپ ایک رشتہ ہے. باپ میں اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ باپ یہ ہوگا 5 وقتہ نمازی، عبادت گزار، نیک، ولی اللہ، یہ باپ ہے. بھائی صحیح کہیں نہیں پڑھا ہوگا آپ نے. مطلقاً باپ خراب بھی ہے، برا بھی ہے، ایون کافر بھی ہے. اس کی عزت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو پھر باقی چھوڑ دینا کہ کیسا بھی باپ ہو، باپ ہونا چاہیے. اس کے بس وہ کیسا برا ہو، لتھڑا ہوا ہو، غریب ہو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہو، مسکین ہو، لیکن باپ ہے تو اس کی عظمت قرآن پاک نے کہا کہ اے بچے، اگر تو نے ذرا اس کے سامنے اف بھی کر لیا نا تو جو نیکی کما کے بیٹھا ہے وہ ساری کی ساری زیرو ہو جائیں گی. یہ ہے باپ کی عظمتیں. آج ہم مطلق باپ کی کر رہے ہیں. والدین سے مراد والدہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ والدہ کی نہیں. تو ہم آج اس کا ذکر کر رہے ہیں مخصوص. تو پھر کوئی یہ بولے لے آپ نے والدہ کی نہیں کہا. جیسے ہم کبھی عثمان غنی کی بات کرتے تو پھر آپ نے مولا علی کا ذکر نہیں کیا. ارے مولا علی کی بات کرو تو ابو بکر صدیق کا نہیں کیا. تو میرے سرکار نے تو ابو بلال کی ایسی عظمت بیان کی. تو پھر ایسا تو نہیں، حضور نے جس کی عظمت بیان کی سر آنکھوں پہ. اور یہی بات ہے کہ والد کی اپنی ایک عظمتیں، شان ہے باپ کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سنیں قرآن پاک سے، عربی میں کہتے ہیں امی کو، اپنا ماں کہتے ہیں ہم تو امی، عربی میں کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے. اور ابو ہم ابو کہتے ہیں، عربی میں بھی ابو ہے. والد فادر، اس کو کہتے ہیں اب. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب. 112 مرتبہ قرآن پاک میں مفرد، سنگل، میں نہیں سمجھا سکتا کیا جمع اور مائیں جو سمجھ لیجئے واحد. تو مفرد 112 مرتبہ قرآن پاک میں اب کا ذکر آیا ہے. اور کس کا؟ باپ کا. حالانکہ ماں کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں باپ کی عظمت کیسی. اور جمع کے سیغے کے اندر اور دوسرے سیغوں کے اندر اب کو اللہ رب العالمین نے 64 ٹائم بیان فرمایا قرآن پاک. ٹوٹل لگاؤ گے تو 176 72 77 مطلب 200 کے قریب مرتبہ ابو کا، والد کا ذکر قرآن پاک میں مرتبے اور شان کے ساتھ آیا. تو آپ یہ بتائیے، مجھے آپ سے سوال ہے، کسی ایک بندے کا ذکر قرآن پاک میں ایک مرتبہ آ جائے
تو کتنی عظمت ہوتی ہے یار، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، اور جس کا تقریباً 200 کے قریب نیڑ ذکر قرآن پاک میں آ جائے، اس والد کا اور اس ابو کا تم کیا بیان کر سکو گے؟ ہوتا کیا ہے، شان کیا بیان کروں میں، یہ تو میں تمہیدی میں چل رہا ہوں، شان کیا بیان کروں، آپ خود سوچو اس کی عظمت کیا ہے والد کی۔ مفسرین فرماتے ہیں سرکار کے بیان، سرکار کی روایت کے مطابق کہ والد بچے کو پسند کیوں نہیں آتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا نا، یعنی اولاد کو والد اس لحاظ سے پسند نہیں آتا، سختی کے لحاظ سے۔ ماں زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ماں سے زیادہ کیوں اٹیچ ہوتا ہے؟ بیکاز اس کی ماں کے اندر تو ہوتی محبت ہے، وہ چوری کر کے آیا تو ماں ہاتھ چوم لیتی ہے، بیٹا نہیں کرا کر سمجھا کر وہ گلے لگا لیتی ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے نا، ماں کا تو ہے نا، ماں بددعا نہیں دیتی، یاد رکھیے ماں بددعا نہیں دیتی، اس کی بددعا میں بھی دعا ہے، وہ دل سے نہیں چاہتی کہ میں اس کو بددعا دوں نا، لیکن باپ جب اپنی پہ آ جائے نا تو پھر اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو پھر باپ کی مثال دی سورج کی طرح۔ سورج سمجھتے ہیں سورج کیسا ہے؟ سورج ایک بیک ہے ہمارے لیے، جسے باپ تم بچوں کے لیے، سب بچوں کے لیے، ہم بچوں کے لیے ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، ایک اپروچ ہے، ایک بیک ہے کہ باپ جس کے سروں پہ ہوتا ہے اس کو اولاد کو فخر ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی باپ ہو، باپ ہے بھائی ہمارے سروں پہ۔ اللہ جو عزت کرتے ہیں باپوں کی اور آگے رکھتے ہیں باپوں کو، تو ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ میں تو ایک عام باپ کی بات کر رہا ہوں کہ عام کا باپ کا مقام کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک باپ سورج کی طرح کیوں ہے؟ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ بیٹا گھبراتا ہے باپ سے، ہر وقت ٹوکنا، باپ کا کام ہے، اوے جانتا ہے زمانے کے حالات، کیا کر کے آیا کیا نہیں کیوں نہیں، تو وہ بچہ بھاگتا ہے، بھائی یہ باپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، میں تو عام نیچرل بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ باپ سے الگ رہتا ہے، کھنچا ہوا رہتا ہے، لیکن ماں سے جو کام ہو الٹا سیدھا اپنا اندر کا باہر کا، وہ ماں چھپا کے بھی پیسے دے دے گی، سب کچھ کر دے گی، لیکن باپ پوچھے گا، ہر چیز کی تحقیق کرے گا، جانتا ہے باپ کے دل میں اس بچے کے لیے بہت محبت ہے، اس سے زیادہ محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی معاشرے میں تربیت بھی کرنا چاہتا ہے، خدا نخواستہ ایک ایک نگاہ رکھنا چاہتا ہے، میرا بیٹا وہاں تو نہیں گیا، میرا بیٹا وہاں تو نہیں گیا۔ اللہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے، ہم ایک گاؤں میں مدرس تھا، بڑا دارالعلوم تھا، تو رات کو میں سوئیے گا، رات کو میں ایک بندے کے پاس سے گزرا، تو وہ بندے کا بیٹا اتنا اچھا نہیں تھا، عادت کا ڈانٹنے ڈپٹنے والا باپ کو، ارے ابا تو ہر وقت یوں ہوتا ہے نا، عام طور پہ گاؤں میں بھی تمیز نہیں ہوتی وہ لیکن باپ ایک دن باہر بیٹھا ہوا، تو میں نے اس کو پوچھا باپ کس لیے ہوئے بھائی، بابا جی کدھر بیٹھو، سردی اتنی اور تم؟ بولے میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اے ہائے دیکھو نرم دلی، حالانکہ نہیں ہے، وہ بیٹا سامنے آ جائے گا تو ایک دم سخت، ہوئے کدھر گیا تھا، لیکن استاد بولنے مجھے ایسا پوچھ رہا ہے، میرے ترس آ گیا، ارے تم تو جا کے سو جاؤ نا، آ جائے گا بچہ، جوان ہے کہاں جائے گا؟ تو باپ کہتا ہے مجھے نیندر کدھر آتی ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں، میں کروٹ بدلتا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، کیسے آئے گا، سفر میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہ 10 مسائل وہ باپ سوچتا رہتا ہے، پتہ آپ کو اولاد کے لیے، اور ہم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے، باپ تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے استاد فرماتے ہیں ہمارے آنسو نکل گئے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ کوئی دیندار بھی نہیں تھا، نیک بندہ بھی نہیں تھا، لیکن شفقت کی بات ہو رہی ہے یہاں، باپ کو کتنی شفقت اور کتنی عظمتیں ہیں، آپ یہ غور کیجئے۔ باپ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ دونوں کے لیے، لیکن جب باپ دعا کرے نا، صلاحیت کے ساتھ آسمان پر جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ صلاحیت کے ساتھ، منٹوں میں، اور صلاحیت کے ساتھ یہ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ بد دعا ہو۔ باپ کے بارے میں یہ فرمایا، کیا میں عظمتیں بیان کروں، ایک واقعہ میں سنا دوں، ویسے ابھی اچانک آ گیا، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں خامخواہ مطلب ایسا نہ کہ جوڑوں، لیکن ایک ایسا واقعہ ایسا آ گیا روح پرور۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے نا دنیا میں، خدا گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تمہیں اس دنیا میں وہی چیز اللہ تعالیٰ ضرور بدلا دے گا۔ تم نے باپ کو گھر سے نکالا نا، تیرے بیٹے تیرے کو گھر سے نکالیں گے۔ تو نے کبھی باپ کے سامنے بدتمیزی کی، کوئی موقع آئے گا تیرا بچہ بھی تیرے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ جس لیول کی تو نے ان کے ساتھ گفتگو اور بیہیویئر رکھا پوری زندگی، وہ تیری زندگی میں اللہ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یہ محدثوں نے ایک واقعہ لکھا، بڑا اس عبرت آموز کہو یا پھر اصلاح والا کہو، اللہ اکبر۔ ایک بچے کا باپ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، ضعیف بھی تھا، بستر میں تھا، کھانستا رہتا تھا بیماری کی وجہ سے، بیوی اس سے بیزار، اصل چیز تو یہی ہے نا، اصل جڑ تو یہی ہوتی ہے نا ماں باپ کو لڑانے میں، وہ اس کی بیوی اس سے بیزار، روز اس کو بولے کیا تیرا باپ پالا، کھانسی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ دیکھ بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں اس کی کھانسی کی وجہ سے، کچھ کر کیا کر۔ اور وہ ظاہر ہے کب تک فرما بردار، ہلکا پھلکا تو تھا، ہلکا پھلکا تو سبھی ہوتے نا، لیکن ظاہر ہے جب بیوی کی ٹارچنیس ہو جاتی ہے نا بندے کی ایک طرف، تو بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان بتا یہی صحیح کہہ رہی ہے۔
پھر وہ کہتا کیا کروں؟ بولے بہتر یہ ہے کہ اس کو سمندر میں یا دریا میں جا کے پھینک دیتے. یہ تو پھینک دے گا تو علاج کے پیسے بچیں گے, دیکھ تیرے بچے محفوظ رہیں گے, کل ہمارے پاس اور پیسے جمع ہوں گے جو اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ دیکھو شیطان پر اللہ ڈالتا ہے بندے کا عمل خراب کرنے. اب وہ کہا یار ٹھیک کہہ رہی ہے تمہیں تو خود بیزار ہوں, پریشان ہو گیا ہے روز کی جگ جگ پک پک سے. اب وہ جگ جگ پک پک کو پریفر کر رہا ہے وائف کے اوپر, یہ نہیں کر رہا ماں باپ کی طرف کہ ماں باپ کو کروں, اس کو بھی چپ کرا, اس کو بھی چپ کرا. بیلنس کرے. انسان کو بیلنس کرنا چاہیے. وہ تو انسان کو اللہ نے سوچ دی ہے کہ مجھے کس طرح بیلنس رکھنا ہے, وہ کس طرح بول رہی ہے. یہاں میرے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہمیشہ کے لیے غرض کر دے گی, اور وہ لے کے ایک دن چلا کہاں پہ؟ دریا کے کنارے پہ. اللہ اکبر. باپ کو دریا کے کنارے دھکا دینے کے لیے کندھے پہ بٹھایا, بولا باپ تیرے علاج کرنے جا رہا ہوں. باپ نے کہا چل بیٹا آج علاج بھی ہو جائے ہمارا. وہ جب دریا میں پھینکنے لگا تو باپ کو کہا تو جا, باپ تیرے سے میری جان چھوٹی, تنگ کر دیا تو نے میرے بچے بیوی بچوں کو, اب جا اندر مزے لے موت کے. باپ ہنسنے لگا, باپ پوری طرح سے ہنسنے لگا, اتنا ہنسنے لگا کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا تجھے میں دریا میں پھینک رہا ہوں, تجھے میں دنیا سے مطلب ختم کر رہا ہوں, تجھے فنش کر رہا ہوں دھکا دے کے, اور تو ہنس رہا. بولے میں ہنس اس لیے نہیں رہا ہوں بیٹا, وہ تو مجھے بھی پتا تھا تو مجھے دھکا دے گا. جب تو مجھے اٹھا کے اب دریا کی طرف لایا تو کیا میں اس شہر میں نہیں رہتا؟ مجھے پتا ہے کہ تم مارنا چاہتا, میں تیری بات پہ نہیں ہنس رہا, میں تو اللہ اور رسول کے قانون پہ ہنس رہا ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا دنیا کے اندر تمہیں کر کے دکھایا جائے گا. اور دیکھ یہی موقع تھا, یہی دریا کا کنارہ تھا, اور یہی میں نے اپنے باپ کو کندھے میں اٹھا کر دریا میں دھکا دیا تھا, جو آج تو مجھے دھکا دے رہا ہے. میں اس لیے ہنسا ہوں اپنی بے بسی پر کہ دیکھو جیسا کرو گے اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, رسول اللہ کا فیصلہ ہے. اندازہ کیا آپ نے اس بات سے کیا عظمت ہے کہ دعا اگر باپ کرے تو فوری قبول ہوتی ہے. کیا مطلب یہ کہ دعا کی مقصد یہ کوئی دعا ماں باپ کی رد نہیں ہوتی, خاص کر باپ کی اگر بدعا لگ جائے اور دعا لگ جائے اس بندے کا بیڑا پار ہوتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں یہ عظمتیں ہیں, عظمتیں کیا کیا بیاں ہوں. باپ کی رد نہیں ہوتی کبھی دعائیں باپ کی. میرے دوستوں بزرگوں اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور, میں انشاءاللہ اس کے بعد حدیث پر آتا ہوں. قرآن مجید کو سنیے نا, میں تو اگر سنانا چاہوں تو پوری تقریر اس پہ ہو جائے, اور پارٹ 3 نہیں کرنا, پارٹ 2 میں ہی سمجھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ باپ کی قسم. وَوَالِدٍ, کس کی قسم کھا رہا اللہ؟ اے باپ تیری قسم. قسم اللہ کب کھاتا ہے؟ اللہ قسم کب اٹھاتا ہے؟ کسی عظمت والی چیز کے لیے. میرے دوستوں یاد رکھیں نا, دیکھیں نا پوری ماں اور باپ کے ذکر کے اندر آپ نے اب تک سنا, مجھے پورے قرآن مجید میں کوئی پڑھا ہوا ہو تو بتائے کہ کہیں والدہ کی قسم کھائی ہے. حالانکہ دونوں اپنی جگہ ہیں, بیلنس یاد رکھیے گا. دونوں کے بارے میں ایسا ہے کہ دونوں کے بارے میں اف کیا, ذرہ برابر بھی آپ نے بے ادبی کی تو آپ کے اعمال 0 اور جہنم آپ کا انتظار. یاد رکھیے. لیکن یہاں باپ کے لیے مطلقاً فرمایا کہ والدین, تمہارے باپ کی قسم. کتنی عظمت والا. جب یہ بات کہہ دی گئی تو اس کا مقصد ہے کوئی عظمت والا ہوگا نا. چلو مثال سے سمجھو, کیوں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. بتائیے کیوں فرمایا؟ اپنے محبوب کے لیے کہ دیکھو میرے محبوب کی شان گھٹانے والے لوگ آئیں گے. اے محبوب تیرے چہرے انور اقدس کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, یاسین کی قسم, طٰہٰ کی قسم. قسمیں کھا رہا اللہ. کیا اللہ کو قسمیں کھانا اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے کھا سکتا ہے؟ نہیں. ضرورت کیا ہے اس کو؟ وہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بات کو بولنے کی کہ لوگ بولے نہیں مانے یا نہ مانے. نہیں, یہاں عظمت بیان کی جا رہی ہے اپنے حبیب کی. تو کہا جا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیوں کہا؟ اے محبوب جہاں تم چلتے ہو اس جگہ کی قسم. اللہ, اس جگہ کی حیثیت کیا ہے؟ نہ جوتے کی قسم ہے, نہ قدموں کی قسم ہے, اس جگہ کی قسم جہاں آپ کے قدم مبارک پڑتے جا رہے ہیں, کہیں بھی پڑے. میرے دوستوں بزرگوں, تو یہ کیا قسمیں کھائی, کس لیے کھائی جاتی ہیں؟ عظمت کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھیں نا, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم,
اللہ اکبر. میرے دوستوں یہ قسم ہے, یہ قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس کی مقصد یہ کہ عظمت بیان کرنا. اب والد کی قسم کھائیے تو اس کا مقصد ہے کچھ عظمت ہے, کچھ بیان ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں چلتے ہیں. آئیے نا, 2 حدیثیں سناتا ہوں اور دونوں زبردست, میں محقق کے قلم سے سنا رہا ہوں آپ کو. ایک ہے بخاری شریف, سن لیجئے گا پہلی, اور دوسری ہے مشکات, بخاری کے امام, اور پھر اس کو محدث مستدرک اور دیگر لوگوں نے ایک بڑی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ لفظ پر لفظ بیان کیا. وہ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان صحابی آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تنگ ہوں. سرکار علیہ السلام فرمایا کس سے تنگ ہے, کیا ہے؟ بولے میں اپنے باپ سے تنگ ہوں, میں اپنے والد سے تنگ ہوں. بولے کیا ہوا؟ بولے میرے پاس دکان ہے. بولے کس کی دی ہوئی ہے؟ بولے والد صاحب کی ورثے سے آتی ہے دکان, لیکن اس زمانے میں اتنا کام نہیں تھا. میں نے اپنے دماغ سے اور عقل سے اس کو کام کو بڑھایا, وسیع کر لیا. اب انکم ہو رہی ہے میرے کام میں, بڑا مال آ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا, بولے وجہ یہ کہ میرا باپ شام کو آتا 2-3 گھنٹے کے لیے, سارا مال بانٹ دیتا, اور میں خالی کا خالی, اور میں لڑتا رہتا ہوں. اچھا تیرا باپ ایسا کرتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو اپنے قریب بلایا اور کہا جا اس کے باپ کو تو بلا کے لانا, پھر تو ہوگا نا فیصلہ کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے. اب دیکھو باپ اور ماں کے, یہ امام بخاری کیا قلم سے لکھتے ہیں کہ جب باپ کے پاس پہنچا وہ بندہ, تو باپ کو بولتا ہے کہ سرکار نے تجھے بلایا ہے. دم چکے, یا رسول سرکار نے مجھے بلایا, میرے آقا نے مجھے بلایا, خیریت؟ وہ کہتا تیرے بیٹے نے تیری کمپلین کر دی ہے. ارے یہ سننا تھا تو کانپ گیا, کانپ کے آنسو پہ آنسو نکل رہے, رو رہا, میرا بیٹے نے یہ حرکت کی, حضور کے سامنے میری شکایت کر دی, میری عزت مطلب یہ کر دیا مجھے, اب روئے جا رہا ہے. اب عربوں میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ عربوں میں ایک رواج ہے, آج بھی رواج ہے, ان سے لڑو گے نا اور یہ ٹینشن میں آئیں گے نا کسی بات پہ تو شعر پڑھنا شروع کر دیں گے. عربی میں ان کا ایک انداز ہے, آج بھی وہ بڑے اچھے انداز میں شعر پڑھتے ہیں. اب اس کو جو ماں آنسو نکلتے جا رہے ہیں, بولے میرا بیٹا ایسا نہ ہنجار. اب وہ سوچ رہے ہیں کیا بیٹے تیرے ساتھ میں نے ایسا نہیں کیا کہ تو نے پیشاب کیا, تیرا بستر گیلا, سردی کے زمانے تھے, تیرے کو نہیں سلایا, میں وہاں سو گیا, میری بیوی کو گاس کو الگ لے کے سو, میں سوتا ہوں قلعے پہ, کیا تیرے لیے میں نے اناج کھانے روزز کمانے کے لیے رات دن ایک نہیں کیے؟ کوئی ایسا کام تھا جو میں نے تم لوگوں کی وجہ سے تجھے بڑا کرنے کے لیے, کیا تو گر رہا تھا تیرے قدم سے ہاتھ؟ یہ سوچے جا رہا ہے اور شاعری انداز میں. اب وہ سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں مفسرین فرماتے ہیں محدثین کہ وہ جا رہے ہیں صحابی, اور راستے میں پوری کلام کی ایک نظم بنا لی. سمجھ رہے نا, وہ آئی ہے حدیث پاک میں موجود ہے, وہ پورا کلام وہ حدیث پاک میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. وہ کلام پورا بنا لی جو میں نے بیان کیا, وہی بیٹے کے گلا, ارے اچھا بھول گیا وہ وقت, کچھ نہیں تھا, چل نہیں سکتا تھا, ہاتھ پکڑ کے تجھے اسکول یہ وہ تجھے پڑھایا لکھایا, ذرا سا بیمار پڑتا تھا, تڑپتا تو تھا بیماری میں, تجھ سے زیادہ ڈبل میں اور تیری بیوی تیری ماں تڑپتی تھی کہ اللہ کچھ نہ ہو جائے, اور تجھے کیا پتا کس طرح ہم نے تجھے پالا, اور آج تو نے یہ دن دکھایا کہ میرے نبی کے سامنے مجھے ذلیل کیا تو نے. اللہ اکبر, روتا ہوا جا رہا ہے دل میں, زور سے نہیں, بس سوتے جا رہا. حضور کی بارگاہ اقدس میں جیسے ہی پہنچے, میرے سرکار علیہ السلام نے دیکھا, مسکرائے, بولے ادھر آئیے, یہ کیا کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ. اللہ اکبر, بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ اب باپ رو رہا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ خدا کی قسم کچھ نہیں کیا. کچھ تو کیا ہے جس کا گلا بیٹا کر رہا ہے. سننا, اب باپ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم, اس کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہ دکان میری ہے. ایسا ہی ہے نا, باپ سے ہی نکلتی ہے ٹرانسفر, دکان تو میری تھی, آج یہ کمانے لگ گیا, اور یہ کہتا ہے میں خرچ کرتا ہوں. میں کسی پہ خرچ نہیں کرتا, اگر دکان پہ جاتا ہوں غریب غربا مسکین جو ہے ان کو کرتا ہوں. اس کو یہ پتا نہیں اس کے بجائے 50 ملتے ہیں, 100 آتے ہیں, یہ آپ کا ہی فرمان ہے, اور کوئی میں غلط کام نہیں کرتا, اور یہ پیسے میں کہیں نہیں ڈالتا. سرکار فرماتے ایسے نہیں. اب سنو, او حدیث کا اب رنگ سنو میرے دوستوں بزرگوں, یہ ہے عقیدے کا رنگ, کوئی سمجھتا ہی نہیں. بخاری میں ہے, اور میں نہیں, یہ بڑے بڑے عالم دوسرے والے بھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ نبی نے روکا, سٹاپ, ایسے نہیں, تفصیل بتا رہے ہو نا تم, ایسے نہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ بولے ویسے جیسے تو راستے میں نظم اور شعری تو نے جو بنایا نا کلام, وہ پڑھ کے سنا مجھے تو یار. کہ سرکار جانتے ہیں, اور میرے سرکار جانتے ہیں, کس لب پہ کیا دعا ہے. سب کو سرکار جانتے ہیں,
کس لب کس دل میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، وہ سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں۔ وہ صحابی نے یہ نہیں پوچھا، جملہ پھر بول دوں، صحابی تھے، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ صحابی نہیں بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ آج کا ملا، دو آنے کا علم نہیں اور بات ہے کیسی اپنے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ حضور اللہ میرے آقا علیہ السلام کی، یہ بھی بخاری پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جب سجدہ یا رکوع کرتا ہوں تو صرف آگے دیکھتا ہوں؟ میری پیچھے کی بھی آنکھیں ہیں، میں تمہارے دلوں کے خشوع اور وضو کو بھی دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا، پھر اس سے بڑھ کر غیب کیا ہوگا یار؟ اللہ کے بندوں کب مانو گے؟ تب مانو گے جب کچھ نہیں ہوگا ہاتھ۔ ہاں تو اب ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے جب ڈیٹیل سنی نا اس کی ساری شاعران انداز میں، اب حضور ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں سرکار، اور یہ داڑھی شریف میں صحابہ فرماتے ہیں پانی کی طرح بہ رہی سرکار۔ سرکار نے پڑھ کے ان کو روکا، اب رک جا، اور اس کو پکڑا، لڑکے کو گریبان سے اٹھایا، بولے سن، تیرا مال، تیرا ہر کچھ سب تیرے باپ کا حق ہے، یہ کسی طرح سے بھی لٹا ہے، تو اجرا نہیں کر سکتا، تو مقدمہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق ہے۔ ارے یہ تو مال کی بات کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے یہ کر دے، تو اس پر یہ قصاص نہیں کر سکتا، یہ تیرے باپ تیرے اس بات کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا۔ ایسے ہی نہیں، آگے ایک حدیث سنو، آج ہمارے یہاں بھی بات چل رہی نا مشکات کی، ہمارے یہاں جو بے ادبی کا معاملہ ہے اس کو ہم بے ادبی نہیں سمجھتے۔ باپ کہاں جا رہا ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے، باپ گھر میں گھسا تو بیٹا ایسا پاؤں ٹیک کے باپ کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ تو بہت برا مقام ہے کہ والد آئے، والد کا عزت نہ کرے کوئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ دربار اقدس میں دو شخص چلے آ رہے تھے مسجد نبوی سے، سننا غور سے، نکل جائے گی، دور سے آ رہے، اس میں سے ایک بندہ 3-4 قدم آگے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حضور نے غور سے دیکھا اس کو اور قریب آیا تو کہا، اے لڑکے ادھر آ، یہ بتا تیرے پیچھے یہ کون ہے؟ حالانکہ معلوم نہیں ہے، حضور علیہ السلام بظاہر کہہ رہا ہوں، معلوم تو ہے جبھی تو پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، باپ ہیں۔ بولے وہ بدبخت، تو اپنے باپ کے آگے چل رہا ہے، تو جانتا ہے اس وقت تیری کیا حالت ہے؟ سخط اللہ ربی واسخط الوالدی، خدا تجھ سے اتنا ناراض ہے، اگر وہ چاہتا تو پتہ نہیں تجھ پہ کیا کر دیتا۔ اللہ رب العالمین کی یہ حالت، تیری ناراضگی کی، تیری یہ بے ادبی کہ تو والد سے آگے چل رہا ہے فخر سے۔ حکم یہی ہے، شریعت میں حکم یہ ہے، والد کے پیچھے چلو، والد کے پیچھے چلو۔ والد بیٹھے ہو تو تم بھی بیٹھ جاؤ، والد کھڑے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ والد کو نام سے نہ پکارو، اپنے والد باپ کو کبھی بھی نام سے نہ پکارو۔ یہ سب کے سب جہنم کے عذابات میں سے بتا رہا ہوں بات۔ کتنا اللہ کا غضب فرمایا نا، سخط اللہ، فرمایا کہ سخط اللہ ناراض ہوتا ہے سخت۔ جو والد تم سے اگر ناراض ہو جائے تو یہ سب ناراضگی میں آتی ہے، ان کو نام لے کے نہ پکارو، ان کا ادب کرو۔ ادب کرنے کا مثال میں نے آپ کو یہ دی ہے، تو اسی بات ہمارے یہاں آج کل تو آپ کو ماحول پتہ ہی ہے، اللہ کتنے دور ہیں ہم، اللہ کتنا دین سے دور ہیں، کوئی علم نہیں، نہ ماں باپ دینا چاہتے ہیں بچوں کو علم، نہ بچہ دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا محبت کے ساتھ کچھ آخری کلمات میں ایک حدیث پاک بیان کروں، بڑی اللہ روح پر بات، جیسے میں نے کبھی بھی سنی نا، میں تڑپ گیا، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے، اب میری تو کیا مثال، سب کی کیا مثال کہ کسی کو باپ ایسا ہو کہ باپ کو بھول جائے۔ اللہ اکبر، یہ افیوں کی میں نے رہ گئی تھی نا، افیوں، اس کی تشریح کے اندر میں نے پڑھی۔ اللہ اکبر، پڑھنے اور لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے ہیں بہت بڑے امام۔ یعنی میں یہ کہوں کہ لوگ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا امام کون ہے بڑا پسندیدہ، تو لوگ زیادہ کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ہی کہیں گے۔ نہیں بھائی، خدا گواہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مسلک پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنا مسلک، میں نے اپنا عقیدہ اس امام کو دیکھ کر بنایا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، خدا گواہ اس کو دیکھ کر بنایا۔ یہ آج کا امام نہیں ہے، اس امام کا نام ہے امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی، 958 ہجری پیدائش اور 1052 آپ کی متوفی وفات، اب سے 607 سال پرانا، 600 سال پرانا امام ہے۔ امام، اور ہندوستان، یعنی پورا ہندوستان ہی تھا نا، اس میں محدث، حدیث کا جو دین سکھایا، حدیث کا علم سکھایا، سب سے پہلے یہ۔ اور جتنے اس کے بعد جتنے محدث نظر آتے ہیں نا، سب شاگرد ہیں ان کے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی فیوریٹ۔ ایسا نہیں ہے
जब तो हमने सीखा फेवरेट बोलते हैं। हाँ, उनका अकीदा सुन लो आज। बस ये एक बात, थोड़ी सी बात जिक्र कर दी, मैं समाना है उम्री में, ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर वो लेट हो जाते हैं ना, इस वजह से बस एक इनकी बात सुन लो। और बात भी कैसी है कि दिल पे हाथ रखना। आपसे किसी ने पूछा, आप अपने दिबाचे में आपकी बेशुमार किताबें उठा के देख लीजिए गूगल में, लातादाद किताबें, शराएं की हदीसों की किताबों की, क्या क्या माशाल्लाह उन्होंने लिखा है। अखबारुल अखियार पे आपकी इनकी किताब पढ़ो, दुनिया के सारे वलीउल्लाह बड़े बड़े सबका जिक्र उन्होंने किया है बाकायदा सवानी के साथ। अखबारुल अखियार, एक एक बड़े बड़े वलीउल्लाह जिसको देखना चाहो, एक एक उसके लम्हा लम्हा की खबर हमें दिए। ये इमाम, ये मदीने से सरकार ने उन्हें भेजा था हिंदुस्तान, अंदाजा कीजिए। ये तफसील नहीं जा रहा, लेकिन इनकी एक बात बताता हूँ। इनका दिबाचा ये समझते हो फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मुझे किसी ने, सुनो अकीदा कैसे अकीदा बनता है और ये कैसा बनाया, और आज हम इस अकीदे पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मरते दम तक ए मालिक इस करम से हम इस अकीदे पे रखना। आप फरमाते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत, और मुजद्दिद भी हैं आप अपने दौर के, आप इतने बड़े मुजद्दिद, आप इतने बड़े आलिम, आप इतने बड़े मुफ्ती, आप इतने बड़े किताबें लिखने वाले, और आप इतने बड़े वलीउल्लाह, अल्लाह आपकी तो मगफिरत कर ही देगा, अल्लाह आपकी तो मगफिरत कर ही देगा, आपको तो जन्नत में डाल देगा, आपका क्या कहना। आहा, तो फरमाते हैं कि हजरत इमाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अरे ओ भाई, अगर अमलों पर नाजा होता, किताबें लिखने पर नाजा होता, अगर ये मुझे पक्का पता होता कि ये मुझे जन्नत में ले जाएंगे, इसका मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। अल्लाह चाहेगा तो मुझे जन्नत में भेजेगा, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आए तो पता नहीं कहां भेज देगा। तेरे कहने से ये नहीं कि मैं इतना बड़ा आलिम हूं, कोई भी आलिम, कोई भी वलीउल्लाह दावा नहीं कर सकता, कोई भी हज करने वाला ये नहीं कह सकता मेरा हज कबूल हुआ है। अल्लाह जानता, अल्लाह करे ना करे। बोला हाँ सुन, एक अमल ऐसा है, खुदा की कसम वल्लाह, उस अमल से मेरा ईमान है, इस अमल से मेरा ईमान है। वो अमल कौन सा है कि मैं हर जुमे को, जुमे की नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का नजराना पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है इस अमल से अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमाएगा। सलामो नात मुज़फ़्फ़र यहां मैं पढ़ता हूं, सलामो नात मुज़फ़्फ़र यहां मैं पढ़ता हूं, कबूलियत की हरम से सनद पहुंचती है, कबूलियत की हरम से सनद आप एक हदीस लाए, बस वो हदीस सुने ना, 3-4 मिनट है, और वो हदीस आप लिखते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो कौन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के अंदर दलाइल मेराजुन नबुवा के अंदर आप लिखते हैं नबुवा में कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का मंजर होगा, एक बंदा अल्लाह की बारगाह अक़दस में हाजिर होगा, नामा अमल पर उसकी नेकी फुल, बंदा खुश, सुना खुश, नेकी होगी, और बस वो इंतजार में होगा कि अल्लाह फरमाएगा जा भाई तेरी नेकियां पलड़ाई भारी है तो तू यहाँ क्या रुका है। इतने में फरिश्ता आएगा, या रब्बुल आलमीन इसकी एक पर्ची रह गई है, सुनना एक बुरे अमल की पर्ची रह गई है, वो डालनी है। अल्लाह ने फरमाया डाल। जब वो पर्ची डाली जाएगी, सुनो पर्ची डाली जाएगी तो गुनाह बढ़ बढ़ के पहाड़ की तरह हो जाएंगे, नेकी दब गई। अल्लाह फरमाएगा अब तो तेरा रिजल्ट आ गया, तेरा रिजल्ट आ गया, अब तू राइट जाने वाला था, तुम डाउन जा, अब तो तू जहन्नम में जा। अब वो रोएगा, बोले या अल्लाह ये कौन सी पर्ची थी। अल्लाह फरमाएगा ये वो पर्ची है कि तूने जिंदगी में अपने वालिद को एक मर्तबा, तू बड़ा खिदमत गुजार था अपने बाप का, लेकिन तूने एक मर्तबा अपने वालिद को उफ़्फ़ियों वला तनहरहुमा, एक मर्तबा उफ कर दिया, झड़क दिया, जिसकी पादाश के अंदर तुझे जहन्नम नसीब हो गई। एक उफ, जो मैं बता रहा था, उफ़्फ़ियों वला तनहरहुमा, एक उफ। बताइए तुम अपने उफ गिनोगे लाखों हजारों में हो जाएंगे, यार क्या होगा तुम्हारा, वहां तो एक उफ। अब सुनो ना आगे, तो है आगे सुनो ना, क्या बात है मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे गफूर रहीम की बात शान तो सुनो। वो लड़का रोता होगा, बोले या अल्लाह मेरी तो इतनी नेकी थी तो मैं तो गया, तो एक करम कर देना। आज मुझे मालूम है कि किसी पे कोई सवाल करने की जरूरत है, हाजत नहीं, कोई नहीं कर सकता तेरे आगे, लेकिन एक में बोला, बोल क्या हुआ। बोले मेरा वालिद जो है ना अपने गुनाहों की पादाश में जहन्नम जा रहा है, मैं एक तरह से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने इतना एक उफ किया ना,
مجھے بہت رونا آ رہا ہے، میری نیکی ہے کم سے کم میرے باپ کو دے دے یا اللہ، میری نیکی ہے میرے باپ کے اعمال میں ڈال دے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے، اور اس کا جو عذاب ہے وہ بھی مجھے دے دے، میں جہنم میں جا کے سہ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو کیسا بیٹا ہے، تو نے تو حق ادا کر دیا، اے فرشتوں اس کو بھی جنت میں لے جاؤ اور اس کے باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کمال ہے نا، دیکھو والدین کی عظمت سے کہاں بندے کو جنت بھی مل رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں دوزخ بھی ملے گی۔ اور آخر کے اندر میں تمہیں بس واقعہ کچھ نہیں سناتا، ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں جو حضور علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ نے سوال بھی کیے اور آپ بھی کرتے ہوں گے کہ گمان ہوگا کہ اب ہمارے تو والد مر گئے، ہمارے تو والد دنیا سے چلے گئے، اب ہم کائے کی خدمت کریں گے تو ہم کو اللہ جنت دے گا، ہم تو پھنس گئے، زندگی میں تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ حقوق تو یہی ہے نا، کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں، سلب کیے ہیں تو زندگی کے اندر سے معافی منگوا لو، چلا گیا تو اب تو تم پھنس گئے، اب تو قیامت میں تم سے سوال نہ کرے تو تم یہ دعا کرتے رہو ساری زندگی۔ ادروائز اگر اس نے ایک سوال کر لیا تو اب یہ اف کی بات تھی، باقی تو تم نے کتنے معاملات کیے ہوں گے، حقوق کی پامالی، گھر کے اندر قبضے کیے ہوں گے، معاملات سے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی۔ تو سنو، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، دیکھ حدیث بخاری کی، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد میں پچھلی دفعہ روایتیں دے چکا 51 تقریباً 21 حوالے کے ساتھ۔ آپ فرماتی ہیں تمہارا اگر والدین دنیا سے فوت ہو جائیں اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا یا بدتمیزی کی یا کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا، تو اب ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پہ جاؤ، وہاں فاتحہ خوانی کرو، اس کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی مغفرت کی دعا کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اللہ ایک دن تم کو والدین کا فرما بردار بنا دے گا۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 5 وقت جو آیت کریمہ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، باپ کے لیے مانگتا رہے، ایک دن انشاءاللہ اللہ تجھے والدین کا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کے سبتے والدین کی عزت و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔